بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں 100 قتل کیے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں ڈال دیا۔ یہ شخص کون تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں کیوں ڈالا؟ اس تمام واقعے کے بارے میں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے بھی تو ایک دن اللہ کے یہاں جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ چنانچہ اس کی یہ فکر بڑھتی رہی اور وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس کیا کہ جس آدمی نے 99 انسانوں کو جان سے مارا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس عابد نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 قتل پورے کر دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس عابد کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا ہے سارا کارنامہ بتا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی صرف گناہوں میں گزاری ہے۔ اسی دوران آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی دوری ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی دوری قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی دوری قریب ہے، لہٰذا جہاں کی دوری قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا
رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالشت قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام مسعد سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ دوستو، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں 100 قتل کیے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا اور اپنے گناہوں کے توبہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت بھی کر دی اور اسے جنت والوں میں شامل بھی کر دیا۔ بس ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میری ہمت افزائی کے لیے اسے ایک لائک کرے اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائے۔ انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔